جامع مسجد مدنی جو ہے یہ گرین بیلٹ کے اوپر واقع ہے. مری روڈ راولپنڈی سے مری جاتے ہوئے راول ڈیم کے پاس گرین بیلٹ کے اوپر یہ مسجد ہے, اور یہ مسجد اسلام آباد بننے سے پہلے کی ہے. کم از کم اسلام آباد بننے سے 40 سال پرانی یہ مسجد ہے. 1932 میں یہ مسجد بنائی گئی تھی پہلی دفعہ, جب یہ گاؤں ایریا تھے. لہذا پہلی چیز ہی ختم ہوگی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرین بیلٹ میں ناجائز مسجد بنی ہوئی ہے, بھائی یہ مسجد ناجائز نہیں بنی ہوئی, یہ مسجد پہلے کی ہے. آپ نے اسلام آباد لا کے بعد میں بسایا وہاں پر, تو وہ ناجائز کہاں سے ہوئی؟ 1981 میں جب اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے جنرل ضیاء الحق, تو وہ مسجدوں کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے, اور ان کا بڑا احسان ہے پاکستانی فوج کے اوپر اس کو مذہبی رنگ دینے میں. اگرچہ انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق بھی بہت زیادہ کیا, وہ اپنی جگہ, لیکن جو پازیٹیو چیز ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. تو انہوں نے راستے سے گزرتے ہوئے اس مسجد کی ذمہ داری اٹھائی. 1981 میں دوبارہ تعمیر کروا کے اسے محکمہ اوقاف گورنمنٹ کے ایک ادارے کے حوالے کر دیا. وہاں پہ سرکاری امام مسجد ہوتا ہے. یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں پچھلے 45 سال سے وہاں پہ سرکاری امام مسجد موجود ہے. محکمہ اوقاف کے انڈر وہ مسجد ہے. یہ کون سی ناجائز مسجد ہے جسے 45 سال ہو گئے ہیں؟ اور میں نے آپ کو بتایا یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے, 1932 کی. بیسیکلی اس کے ساتھ جو مدرسہ بنایا گیا نا دیوبندی فرقے کا, چونکہ وہ محکمہ اوقاف کے اندر دیوبندی خطیب صاحب تھے تو انہوں نے ساتھ مدرسہ بھی بنا لیا, وہ ناجائز تھا. گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر گرین بیلٹ پہ انہوں نے ایک سرکاری ملازم ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا آپ سمجھ لیں ایڈوانٹیج لیا, اور اس کے پیچھے پلی یہ تھی کہ وہاں پہ جتنے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں نا, انہوں نے اپنی پارکنگ ایریاز جو ہیں وہ بھی گرین بیلٹ میں بنائے ہوئے ہیں ناجائز. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر ہوٹل والوں نے پارکنگز بنائی ہوئی ہیں, کچھ سرکاری دفاتر بھی وہاں پہ گرین بیلٹ پہ موجود ہیں, تو چلے ایک مدرسہ بھی ہم بنا لیتے ہیں اللہ کے لیے. تو وہ بالکل ناجائز تھا, وہ انہوں نے بنایا. اس مدرسے کو گرانے کے لیے گورنمنٹ نے اپروچ کیا مدرسے والوں کو. مدرسۃ المسلم کے نام سے تھا وہ مدرسہ. تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اسے گرا دیں, لیکن اس کے ایکویلنٹ ہمیں کوئی جگہ دیں. حالانکہ یہ بھی غلط بات تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز خود ہی ناجائز ہے اس کے ایکویلنٹ جگہ مانگنی نہیں چاہیے. پھر بھی گورنمنٹ نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا اور انہیں مارگلا ٹاؤن فیز 2 کے اندر ایک بہت بڑی جگہ کے اوپر 4 کروڑ روپیہ لگا کے 40 ملین بہت بڑا بنا کر دیا, اور پھر ریٹن فارم میں ان کے حوالے کیا. اس مدرسے والوں کی بھی نیکی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پیسے نہ دیں, ہمیں مدرسہ بنا کے دیں, ہم آپ سے پیسے نہیں پکڑیں گے. اور پھر 8 اور 9 اگست 2025 کی درمیانی رات اس مدرسے کے جو کرتا دھرتا علماء تھے ان کی موجودگی میں باقاعدہ اس مدرسے کو ڈیمولش کیا گیا. اس سے پہلے انہیں کہا گیا کہ اگر آپ نے کوئی چیز یہاں سے بھی لے کے جانی ہے تو لے جائے. حالانکہ جو مدرسہ بنا ہے اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, پھر بھی انہوں نے کہا چلے کوئی دروازہ کوئی کھڑکیاں لے کے جانی ہے تو آپ لے جائیں. اسے ڈیمولش کیا اور یہ ہیپی اینڈنگ ہو گئی. بالکل اس مدرسے کے ساتھ ایک مسجد تھی, اس کی بلڈنگ اس کے ساتھ جڑی بھی ضرور ہے لیکن وہ الگ سے دیوار تھی. اور حیران کن بات بتاؤں, اس مدرسے کے جو بچے ہیں وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے, وہ چھوٹے بچے تھے, وہ مدرسے کے اندر ہی نماز پڑھتے تھے. لہذا اس مسجد کا اس مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اکٹھے تھے. اس کے نمازی الگ, یہ نماز مدرسے کے اندر ہی پڑھتے تھے. وہ گورنمنٹ کے انڈر, یہ فرقہ دیوبند کے انڈر مدرسہ جو تھا. ان کے کام کھڑے ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ مدرسے کی آڑ میں مسجد بھی نہ گرا دیں. تو انہوں نے اس موقع پر انتظامیہ کو بار بار یہ چیز کہی کہ یہ مدرسہ ہم گرانے آپ کو دے رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد گرا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں مسجد ہم نے کیوں گرانی ہے, وہ تو 1932 کی مسجد ہے. حالانکہ وہ بدنیتی پہ مبنی ان کا بیان تھا, ارادہ وہ کر چکے تھے. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھی.
وہ بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ مسجد کیوں گرانا چاہتے ہیں وہ، یا اور بھی مساجد جو ہیں. وہی ہوا کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات مدرسہ گرایا، اور اگلی رات انہوں نے 9 اور 10 اگست 2025 کی رات مسجد بھی ڈیمالش کر کے راتوں رات وہاں پہ پودے بھی لگا دیے تاکہ پتہ چلے کوئی مسجد ہی نہیں تھی یہاں پہ. پھر ظاہر ہے کہ پورے ملک کے اندر آگ لگ گئی، لوگ احتجاج کرتے ہوئے باہر نکلے. ابھی آپ نے دیکھا 15 اگست 2025 کے جمعے میں کتنی بڑی گیدرنگ تھی، وہاں پہ سنگ بنیاد بھی رکھ دیا گیا. گورنمنٹ نے یہ پلی لی کہ یہ مسجد جو ہے وہ گرین بیلٹ پہ بنی ہوئی ہے، ناجائز ہے. اور دوسرا، یہ مسجد تو سرکاری مسجد ہے، چونکہ سرکاری مسجد ہے تو سرکار جب چاہے کوئی مسجد بنائے اور گرا دے، محکمہ اوقاف کے انڈر آتی ہے. یہ انہوں نے پلی لی. اب اس ریزن کی طرف آئیں کہ وہ ریزن کیا تھی. ریزن یہ ہے کہ وی آئی پی جو موومنٹ ہوتی ہے سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے، آپ کو پتا ہے جب انہوں نے پی ایس ایل کروایا اس وقت لاہور کہ اس اسٹیڈیم کے ارد گرد ساری مسجدیں وقتی طور پہ انہوں نے بند کی، مدارس کو بھی. ظاہر ہے پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ مسجدیں اور مدرسے ہی اماجگاہ بنتے ہیں اس قسم کے دہشت گردوں کے لیے، ایک سپورٹ بنتے ہیں. آفیشلی نہیں، ان آفیشلی. آفیشلی تو شاید کوئی اکا دکا مدرسے اب رہ گئے ہوں، لیکن پلی تو لیتے ہیں. تو وہ وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے یہ مسجدیں گرانا چاہتے ہیں، کیونکہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہیں. حالانکہ اس مسجد کو گرانے سے کوئی خدشہ ٹال نہیں جائے گا. وہ کسی ہوٹل کی جو پارکنگ ناجائز ایریا میں بنی ہوئی ہے، کوئی سرکاری بلڈنگ، اس میں بھی کوئی خودکش حملہ آور چھپا ہو سکتا ہے، کسی پیٹرول پمپ پہ بھی ہو سکتا ہے. جو حملے کے لیے ہے وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے، وہ تو کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے. تو یہ پیچھے ریزن تھی. لیکن انہوں نے یہ سارا کام کیا 2 نمبری کے ذریعے. بہتر تھا علماء کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ جی ہم مسجد کو اس طرح شفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو شاید کوئی راستہ نکل آتا. لیکن عہد کر کے ریاست نے عہد کو توڑا، اور اگر ریاستیں عہد توڑیں گی تو رٹ آف دی گورنمنٹ کبھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. آپ عوام الناس کو کس طرح آئین کی پاسداری کا کہہ سکتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھ کے عہد کر کے توڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے جو 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر، ان میں جو 7th کمانڈ ہے وہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کیا کرو عہد کو. جب کوئی وعدہ کر لو، کوئی معاہدہ کر لو تو اسے پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا. یہ جو ایک کمانڈ ہے نا، یہ ہزاروں مسائل کو کور کرتی ہے کہ عہد کی پاسداری آپ نے کرنی ہے. ٹریفک سگنل کی پابندی بھی ایک عہد ہے. تجارت کرتے ہوئے اسمگلنگ کو اوائڈ کرنا، یہ بھی آپ کا ریاست کے ساتھ عہد ہے. عہد کو آپ نے پورا کرنا ہے. اگر آپ عہد کو پورا نہیں کریں گے آپ گناہگار ہوں گے. کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا کہ ٹریفک سگنل توڑنے والا جو ہے مجرم ہے. جی لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. عہد کو پورا کرنا ہے. عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. امپلائر ریلیشن شپ بھی عہد ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے مسند احمد میں، بڑی مشہور حدیث، بچپن سے سن رہے ہیں، عمل کوئی نہیں، کہ جو شخص عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. اگر ریاست پورا نہیں کر رہی اس کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے، اور اگر عوام الناس پورا نہیں کر رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی دین و ایمان نہیں ہے. لہذا عہد کو معمولی نہ جانا کریں. اور عہد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں. نہیں، اگر زبان دے دی اس کا مطلب عہد ہے. لوگ زبان دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا. بھئی وعدہ ہی ہوتا ہے. یہ وعدہ کا لفظ بولنا ضروری نہیں، وہ صرف قسم کے کیس میں ہوتا ہے کہ آپ نے قسم کا ورڈ بولنا ہے، اور اللہ کی قسم. باقی جو آپ کسی کو زبان دیتے ہیں تو آپ پابند ہیں، چاہے آپ نے وعدے کا لفظ، عہد کا لفظ بولا یا نہیں بولا، آپ اسے پورا کریں گے تو عہد کے بارے میں پرسش ہوگی.